السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں گے چونکہ آپ کے امتحان میں اور امتحانی پرچے میں درخواست اور خطوط کا آنا لازمی ہے، لیکن ان کو سمجھنا آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہی ہے۔ کہیں کوئی بچہ درخواست کو خط سمجھتا ہے، کہیں خط کو درخواست سمجھتا ہے، لیکن درخواست کا لکھنے کا انداز الگ ہے اور خط کا لکھنے کا انداز الگ ہے۔ پیارے بچوں، جہاں تک خط کا تعلق ہے، خط جو ہے، خط یہ اصلی عربی زبان کا لفظ ہے۔ انہیں خط کا معنی نکلتا ہے لکیر یا راستہ، اور اصل میں اس کے خط کے 4 حصے ہیں۔ خط کے 4 حصے، اس خط کے 4 حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے جس کو یعنی 4 حصوں میں اس کو لکھا جاتا ہے خط کو۔ ایک حصہ پہلا جو پیشانی کہلاتا ہے، پیشانی، اور دوسرا حصہ جو ہے اسے القاب کہتے ہیں، القاب، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ مضمونی خط، اور چوتھا حصہ جو ہے خاتمہ خط، خاتمہ۔ یہ اس کے 4 حصے ہیں پیارے بچوں، پیشانی، القاب، مضمونی خط و خاتمہ۔ 4 حصوں پر خط مشتمل ہے۔ پیشانی کسے کہتے ہیں؟ جو ایک خطوط نگاری جو ہے، جس کو مکتوب نویسی بھی کہتے ہیں، خطوط نگاری کو مکتوب نویسی بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ اپنے والد صاحب کو خط بھیج رہے ہیں، جو پرانے زمانے میں طریقہ تھا، کسی کا باپ سرکاری نوکر تھا یا کسی کام کے غرض سے باہر ہوتا تھا، تو بچے کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی تھی، فیس کی ضرورت پڑتی تھی، فرنیچر کی ضرورت پڑتی تھی، کتابوں اور وردی کی ضرورت پڑتی تھی، تو وہ کیسے اپنے باپ کو خط بھیجتا؟ تو اس کے لیے پہلے اس خط میں اس سے اپنے اس محلے کا نام لکھنا پڑتا ہے جہاں سے یہ خط لکھ رہا ہے۔ انہیں جس بستی سے، جس محلے سے، مثال کے طور پر آپ مزہار میں رہیں یا حجا محلہ کا کوئی ہے، یا مزہار کا کوئی ہے، یا منیگاہ کا کوئی ہے، تو خط لکھنے والا جس جگہ رہتا ہو، جہاں سے وہ خط روانہ کر رہا ہے، تو سب سے پہلے اس جگہ کا نام لکھے گا، اسے پیشانی کہا جاتا ہے۔ انہیں وہ محلہ، وہ گاؤں، اس گاؤں کا نام لکھے گا، اس بستی کا نام لکھے گا۔ میرے بچوں کو پیشانی میں خط لکھنے والا، خط نگار کیا کرے گا؟ جہاں سے وہ اپنے دوست کو، اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو، اپنے کسی رشتہ دار کو جو خط بھیج رہا ہے، ارسال کر رہا ہے، تو سب سے پہلے پیشانی میں کیا لکھے گا؟ اس بستی کا، اس محلے کا، اس گاؤں کا نام لکھے گا۔ تو القاب میں کیا ہے پیارے بچوں؟ القاب میں تاریخ لکھے گا، تاریخ، یعنی نیچے لکھے گا دوسری سطر میں تاریخ، یعنی مثال کے طور پر آج 2 مئی ہے، 2020 کو آپ خط لکھ رہے ہیں اپنے باپ کو، یا اپنے دوست کو، یا اپنے بھائی کو، یا اپنے کسی خاص رشتہ دار کو، تو آپ کو تاریخ بھی لکھنی ہے، کس تاریخ کو آپ خط لکھ رہے ہیں، کس تاریخ کو آپ خط بھیج رہے ہیں۔ تو تاریخ
وہی القاب کہلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد مضمونی خط، یعنی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اپنے والد صاحب کو۔ اگر آپ کو پیارے بچوں فیس اور وردی کی ضرورت ہے، آپ کو اس کے لیے پیسہ چاہیے، آپ اپنے ابا جان کو مضمونی خط میں پیارے ابا جان لکھ کر یا پیارے والد صاحب یا پیارے ابا جان، چونکہ باپ سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، تو آپ لکھ سکتے ہیں پیارے ابا جان۔ اس کے بعد آپ اپنا مضمون لکھیں گے، السلام علیکم، بڑے احترام کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آئیں گے۔ سلام لکھنے کے بعد پیارے بچوں آپ اس سے اپنے خط کے بارے میں جانکاری دو گے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، انہیں مضمون میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، آپ کو پیسے کی ضرورت ہے، روپیہ کی ضرورت ہے۔ تو جن چیزوں کی ضرورت ہے مضمونی خط میں آپ اس مضمونی خط میں آپ ان باتوں کو ظاہر کرو گے، آپ ان باتوں کو بیان کرو گے مضمونی خط میں، یعنی آپ کی ضرورت کیا ہے۔ اگر آپ کو 500 روپے کی ضرورت ہے، خط میں آپ لکھیں سلام کے بعد پہلے خیرت بھی لکھیں، السلام علیکم بھائی کہ ہم سب ماں اہل خانہ بالکل خیریت سے ہیں یا بالکل بخیریت ہیں، تو آپ کی خیریت ہم نیک چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس سے کہیں گے کہ میرا سالانہ امتحان قریب آنے والا ہے، مجھے چند کتابوں کی ضرورت ہے جن کے لیے مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے۔ پیارے ابا جان آپ ان کتابوں کے لیے مجھے 500 روپیہ 1000 روپیہ ارسال کر کے میری اس ضرورت کو پورا کریں، تاکہ میں اچھی طرح سے اپنے امتحان میں بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی مشکل کے اچھی طرح سے کامیابی حاصل کروں۔ تو مضمونی خط میں آپ کو یہ لکھنا ہے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اپنے والد صاحب کو، یا آپ اپنے دوست کو مبارکبادی کا خط لکھتے ہیں، اس میں آپ اس کو لکھتے ہیں کہ اس نے میٹرک پاس کیا ہے یا ٹی ڈی سی پاس کیا ہے یا 8ویں کلاس پاس کیا ہے، تو اس میں آپ مضمونی خط میں پیارے دوست لکھ کر اس کے بعد اسے ایک مضمونی خط میں لکھیں گے کہ ہمیں یہ بات سن کر ہم خوش ہو گئے کہ آپ نے 10ویں کا امتحان اچھی نمبرات سے پاس کیا ہے، میرا اہل خانہ، میرے گھر کے سارے افراد بہت خوش ہوئے، ہم خوشی سے پھولے نہ سمائے کہ آپ نے اچھے نمبرات سے میٹرک کا امتحان پاس کیا ہے۔ گویا کہ چاہے اپنے دوست کو خط بھیج رہے ہیں، اپنے والد صاحب کو خط بھیج رہے ہیں، اپنے رشتہ دار کو دعوتی خط بھیج رہے ہیں، آپ کو شادی ہے بہن کی یا اپنے بھائی کی، تو اس میں آپ اپنی کسی خاص رشتہ دار کو، اپنے دوست کو بلا رہے ہیں، تو اس میں مضمونی خط میں آپ کو 4-5 سطروں پر مضمونی خط بنانا ہے۔ اس میں وہ باتیں لکھنی ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، مجھے کیا کہنا ہے اپنے اس دوست سے یا اپنے والد صاحب سے، تو مضمونی خط اس سے کہتے ہیں۔ وہی تو مضمونی خط کہلاتا ہے، جو اصلی بات اس میں ہے، جو آپ اسے کہنا چاہتے ہیں۔ تو خاتمہ میں آپ کیا لکھنا ہے؟ خاتمہ میں آپ فقط لکھیں گے، فقط۔ پھر نیچے اگر آپ نے والد صاحب کو خط بھیجا کہ مجھے 1000 روپے کی ضرورت ہے، مجھے وردی کے پیسوں کی ضرورت ہے، یا مجھے پرنٹنگ چارج، امتحان میں پرنٹنگ چارج بھرنے کی ضرورت ہے، جس چیز کی آپ کو ڈیمانڈ ہو، جس چیز کی آپ کو ضرورت ہو، آپ وہ مضمونی خط میں پورا کرنے کے بعد خاتمہ پر آپ کیا کریں گے؟ خاتمہ پر اگر آپ اپنے والد صاحب کے بیٹے ہو، آپ اپنے والد صاحب کو خط بھیج رہے ہیں، تو آپ لکھیں گے آپ کا پیارا بیٹا۔
یا لختی جگر، آپ کا پیارا لختی جگر، یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ دوست کو خط بھیج رہے ہیں تو آپ کا پیارا دوست، یا آپ اپنے رشتہ دار کو خط لکھ رہے ہیں تو آپ اس میں مضمونی خط میں جو آپ نے اس کو لکھا ہے، پھر آپ کا یاد نہیں، یا آپ کا قریبی رشتہ دار، آپ کا قریبی رشتہ دار۔ پیارے بچوں، خط اور درخواست میں فرق ہے۔ درخواست میں ایک ایڈریس ہوتا ہے کہ ہم کس شخصیت کے نام، کیونکہ درخواست میں کسی کام کی، کسی چیز کی التجا ہوتی ہے، کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اسی کو ریکویسٹ کہتے ہیں، درخواست۔ لیکن خط میں ایسی بات نہیں ہے۔ خط میں آپ اچھی طرح سے ڈائریکٹ اپنے والد صاحب کو، اپنے بڑے بھائی کو، یا اپنے دوست کو جو آپ کو لکھنا ہو، آپ کس لحاظ سے وہ خط لکھ رہے ہیں، کس نام سے وہ خط لکھ رہے ہیں، کن بنیادوں پر خط لکھ رہے ہیں، کیا کیا کہنا ہے، وہ آپ تک ہے، وہ خط لکھنے والے تک ہے، وہ کس طریقے سے خط لکھے۔ تو لیکن یہ چار حصے جو ہیں، ان کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ پیشانی میں جہاں سے خط لکھ رہا ہے اس کا نام، اس محلے کا نام، اس بستی کا نام ضروری ہونا چاہیے۔ اس کے بعد القاب میں یعنی تاریخ بھی ضروری ہونا چاہیے، کس تاریخ کو آپ خط لکھ رہے ہیں۔ تو مضمونی خط میں آپ اپنا پورا مضمون لکھیں گے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اپنے والد صاحب کو، یا اپنے دوست کو، یا اپنے رشتہ دار کو۔ 4-5 سطروں میں مختصر، اور اس ایک پیج، ایک صفحہ ہونا چاہیے، اس میں ایک صفحے پر مشتمل یہ خط ہونا چاہیے۔ تو خاتمہ پر اگر آپ اپنے والد صاحب کو بھیج رہے ہیں تو آپ کہیں گے آپ کا پیارا بیٹا، یا آپ کا لختی جگر۔ اگر آپ دوست کو بھیج رہے ہیں تو آپ کہیں گے آپ کا پیارا دوست، ہے نا۔ تو اس طریقے سے پیارے بچوں، خط لکھنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ یہ 4 حصوں میں لکھا جاتا ہے، تو ان کا لحاظ رکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔